بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور بچیوں، شارٹ بالا کے ساتویں جماعت کے طلبہ و طالبات، میری طرف سے آپ کا خیر مقدم ہے. پیارے بچوں اور بچیوں، آج جو موضوع ہے میرا وہ سوشل سائنس کا ایک ٹاپک ہے، اس کا نام ہے دہلی سلطنت. تو دہلی سلطنت کا آغاز، اس کو دہلی سلطنت بھی بولتے ہیں، اس کا آغاز 1192 میں ہوا، جب دلی پر افغانستان کا بادشاہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ دلی کے حکمران جو اجمیر کا حکمران بھی تھا اس زمانے میں، اس کو 1192 میں شکست دیتا ہے اور دلی پر اس طرح مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. تو افغانستان واپس جانے سے پہلے محمد گوری جو تھا، محمد گوری نے کیا کیا، اس نے دلی میں اپنے نائب سلطنت، اپنے وزیر، اپنے مشہور سپہ سالار قطب بن ایبک کو دلی میں وائسرائے مقرر کر دیا اور خود افغانستان واپس چلا گیا. تو قطب بن ایبک دلی اور اس کے گردنواح کے علاقے اور شمالی ہندوستان کے کچھ علاقوں کو فتح کر کے اپنی اس سلطنت کو آگے بڑھاتا ہے. اس طرح سے دلی میں ایک نئی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے اور یہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے. اور یہ اس جو خاندان ہوتا ہے، یہ خاندان غلامان کی حکومت شروع ہوتی ہے، یعنی سلیو ڈائناسٹی کی حکومت شروع ہو جاتی ہے. سلیو ڈائناسٹی کی حکومت، سلیو ڈائناسٹی اس کو کیوں اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ جو قطب بن ایبک تھا، جو تھا یہ محمد گوری کا ایک غلام تھا، لیکن آہستہ آہستہ اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے ان کا چہتہ بن گیا اور سلطنت فوج کا سپہ سالار بھی مقرر ہوا. تو قطب بن ایبک نے اپنی حکومت اچھی طرح سے چلائی دلی میں اور ارد گرد کے علاقوں کو بھی فتح کیا. اسی دور میں یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء کرام وسطی ایشیا سے، ایران سے، افغانستان سے، عراق سے تشریف لائے اور انہوں نے یہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی، دین حق کی تبلیغ شروع کی. خاص کر جن میں مشہور معروف بزرگ جو تھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی شنجری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے. تو قطب بن ایبک نے ہی دلی میں تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا. اس کی مشہور تعمیرات میں جو مشہور تعمیرات دلی میں ہے وہ ہے قطب مینار کی تعمیر انہوں نے شروع کی، لیکن ان کی زندگی میں اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی. لیکن اس کے ایک اور مسجد کی بنیاد بھی ڈالی، تعمیر کی، اس کا نام ہے مسجد قوت الاسلام جو مہرولی میں واقع ہے. تو قطب بن ایبک 1206 عیسوی میں گھوڑے سے گر کر، پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر وفات پا جاتا ہے. تو ان کے بعد ان کا جو ان کا جو سپہ سالار تھا شمس الدین التمش تخت پر براجمان ہوتا ہے. شمس الدین التمش سلطنت کو مزید آگے بڑھاتا ہے، ارد گرد کے علاقوں کو سلطنت میں شامل کرتا ہے. شمالی ہندوستان، لگ بھگ پورا شمالی ہندوستان ان کے دور میں سلطنت کے ساتھ شامل ہوا. شمالی ہندوستان پورا التمش نے لگ بھگ 30 سال تک حکومت کی. 30 years he ruled for 30 years. لگ بھگ 30 سال تک اس نے دلی پر حکومت کی. التمش کا جب انتقال ہوا تو اس وقت تک یہ حکومت کافی مضبوط ہو چکی تھی. تو کیونکہ التمش کے تمام جو التمش کے جو لڑکے تھے وہ اتنے ذہین نہیں تھے، اور دوسرے ان میں سے ایک چھوٹے بھی تھے، کم سن بھی تھے. تو اسی لیے عمرائے سلطنت نے ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ کو تخت پر بٹھا دیا التمش کی وفات کے بعد.
التمش کی وفات میں ان کے ویلیس کو تخت پر جلوہ افروز ہوئی. بڑی سلیقے سے, بڑی جانفشانی سے, بڑی ہمت سے, بڑے حوصلے سے اس نے حکومت کی. لیکن اس کی حکومت کا دور بہت ہی مختصر تھا, یعنی 4 سال. 4 سال کے بعد اس کو کیونکہ عورت ہونے کے ناطے بہت سے عمرہ کو یہ آنکھوں میں آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھڑکتا تھا. انہوں نے اس کو تخت سے بے دخل کرنے کی کوشش کی اور آخرکار اس کو قتل کر دیا. تو ان کے انتقال, رضیہ سلطانہ کے انتقال کے بعد التمش کا سب سے چھوٹا صاحبزادہ ناصر الدین محمود تخت پر جلوہ افروز ہوتا ہے. وہ ایک درویش صفت حکمران, نیک, پرہیزگار, سادہ لوا. تو پورا حکومت کا انتظام ان کے وزیر بلبن, بیاض الدین بلبن کے ہاتھ میں تھا. بیاض الدین بلبن التمش کا غلام رہ چکا تھا, لیکن اپنی قابلیت سے وہ ترقی کرتے کرتے وہ بھی فوج کا سپہ سالار بن گیا. تو بلبن نے بطور وزیر آج جس کو آج کل بولتے ہیں بطور وزیر سلطنت ناصر الدین محمود 20 سال کا ناصر الدین محمود کا وہ وزیر سلطنت بطور 20 سال بطور وزیر سلطنت ناصر الدین محمود کے ہم 20 سال تک کام کیا ہے. اور 20 سال ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد 20 سال تک وہ دلی کا حکمران بن گیا. اس کے دور میں دلی کی سلطنت غلام بیاض الدین بلبن کے حکومت دور میں دلی کی سلطنت بہت وسیع عریض ہو گئی. اس وسیع عریض سلطنت کو چلانے کے لیے ایک راجل بیاض الدین بلبن بڑی جانفشانی سے اس نے حکومت کی, بڑی اچھی طرح سے حکومت کی, سلطنت کو بہت مضبوط کیا, بہت سی اصلاحات کی, سلطنت کا نظم حسن خوبی سے چلایا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ہاں کوئی ذہین اولاد اچھا دانشی نہیں تھا جو سلطنت کو بڑی خوبی سے چلاتا. تو ان کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد, کچھ سالوں بعد ہی اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور خاندان غلامان کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک نئے خاندان نے اس کی جگہ لی. اور جس پنجاب کا اس وقت کا جو حکمران تھا شائستہ ملک تھا اس کا نام, شائستہ ملک جو تھا پنجاب کا عمرائے سلطنت نے اس کو تخت پر بٹھا دیا اور وہ بیاض الدین خلجی کے لقب سے دلی کے تخت پر جلوہ افروز ہوا اور اس طرح سے ایک نئے خاندان کی حکومت شروع ہوئی جس کا نام تھا خلجی خاندان, جس کے بارے میں پیارے بچوں میں اگلی بار آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.